السلام علیکم ٹو کلاس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں آپ کی اردو پی ٹی ٹیچر اردو آنر کنڈرگارٹن اسکول سے آپ کو ویڈیو لیکچر نمبر 1 میں خوش آمدید کہتی ہوں. آئیے اس کے عنوانات کو دیکھتے ہیں. پہلا ہے غلط جملوں کی درستگی، دوسرا نامکمل جملے، تیسرا مثبت جملے، چوتھا منفی جملے، پانچواں کہانی پیاسا کوا. ان تمام عنوانات کو ہم جو باری باری ان کی وضاحت دیکھیں گے تاکہ ہمیں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے. عنوان نمبر 1 دیکھتے ہیں، غلط جملوں کی درستگی. غلط جملوں کی درستگی، جیسے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اردو زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن میں ہم لوگ مذکر میں غلطی کر جاتے ہیں اور کبھی ہم لوگ اس کی مؤنث میں غلطی کر جاتے ہیں. اگر ہم لوگ ان کو مذکر میں لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتے ہیں، اگر ہم کوئی چیز جو ہے وہ ان کو مؤنث میں لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط تصور کیے جاتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ ہم اس کی وضاحت کو سمجھتے ہیں کہ اردو زبان میں بعض الفاظ کو مذکر بولا جاتا ہے اور بعض کو مؤنث. مثال کے طور پر جیسے لفظ دہی ہے وہ مذکر ہے، اگر بولا اور لکھا جائے گا تو دہی کھٹی ہے، تو یہ لفظ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، ویسے دہی جو ہے وہ مذکر ہی ہے، لیکن جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو یہ غلط تصور ہوتا ہے. اسی طرح لفظ درد مذکر ہے، اگر میرے سر میں درد ہو رہی ہے لکھا جائے گا تو یہ غلط تصور ہوگا. درد جو ہے وہ مذکر لفظ ہے، لیکن جب اس کو بھی جملے میں آپ نے لکھا تو یہ غلط تصور ہوگا. اب دونوں کے درست جملے جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. دہی کھٹا ہے، دہی کھٹا ہے، دہی کھٹی نہیں ہے، یہ اس کا درست جملہ ہے. میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ درست ہے. میرے سر میں درد ہو رہی ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں آپ کو فرق جو ہے وہ سمجھ آ گیا. اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ چیز بھولے نہ. اب ہم اس کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں کہ دونوں میں غلط جملوں میں اور درست جملوں میں دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. پہلا دیکھیں، غلط جملے ایک طرف لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ درست جملے لکھے ہوئے ہیں. پہلا دیکھیں، آج کی اخبار کہاں ہے، تو اس کا درست جملہ ہے آج کا اخبار کہاں ہے. دوسرا، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا درست جملہ ہے یہ ماہ رمضان ہے. کیونکہ ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہے اور مہینہ آپ تو وہی لکھ رہے ہیں دوبارہ، اس لیے دو بار ایک ہی لفظ جو ہے وہ نہیں لکھا جا سکتا. اس کو ختم کر کے ہم نے کیا کیا، یہ ماہ رمضان ہے. تیسرا دیکھیں، وہ میرے دادے کی دکان ہے. دادا ورڈ آپ کو پتہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہاں پہ دادا ہی کوئی کہتا ہی نہیں، ہمیشہ دادا ورڈ یوز ہوتا ہے. وہ میرے دادا کی دکان ہے. نمبر 4 دیکھیں، میں نے بازار جانا ہے، مجھے بازار جانا ہے. اس کا درست جملہ یہ ہے مجھے بازار جانا ہے. پانچواں دیکھیں، السلام علیکم. السلام علیکم، اس میں واؤ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. ہمیشہ السلام علیکم کے اندر واؤ استعمال نہیں کیا جاتا، واؤ کے بغیر جو ہے وہ درست ہوتا ہے. ان کی غلط جملوں کی اور درست جملوں کی جو ہے وہ آپ نے مشق زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی جو اگر آپ کے کوئی ذہن میں جملے آئیں تو آپ ان کی بھی مشق کریں تاکہ آپ کو دونوں کا جو ہے وہ فرق اچھے طریقے سے سمجھ آئے. آگے چلتے ہیں. اگلا جو ہے ہمارا سبق ہے نامکمل جملے. اس کو اچھے طریقے سے اس کی وضاحت سمجھتے ہیں. نامکمل جملے جو بعض اوقات ہم جو ہے خالی جگہ جو ہے ان کو ہم لوگ نامکمل جملے کہتے ہیں، جس میں آپ مناسب لفظ لگا کر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ لفظ کو مکمل کرتے ہیں، جملے کو مکمل کرتے ہیں. کیا ہے کہ مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کرنی چاہیے کہ جملہ بھی مکمل ہو جائے اور جملے کا مطلب بھی واضح ہو. ٹھیک ہے، آپ ایسا لفظ جو ہے وہ تلاش کریں گے، اپنے ذہن میں ایسا لفظ لے کر آئیں گے کہ آپ کو لگے کہ یہ لفظ جو ہے وہ بالکل اس کے لیے، اس خالی جگہ کے لیے، اس جو ہے وہ جگہ کے لیے بالکل مناسب ہے. اپنی سوچ کا آپ نے استعمال کرنا، اپنے ذہن کا استعمال کرنا ہے، تو آپ کو فوراً جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ اس جملے میں کون سا لفظ لگایا جائے کہ یہ جملہ مکمل ہو جائے.
خالی جگہ میں بعض اوقات ایسے لفظ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں مناسب لفظ چن کر خالی جگہ پورن کرنی چاہیے. کئی بار آپ کو ایسے سوال بھی دے دیے جاتے ہیں کہ آپ کو الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور آپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے جو ہے وہ بہترین لفظ چن کر جو ہے وہ اس کے اندر لگائیں. کئی بار آپ کو اس طرح سوال دے دیے جاتے ہیں, کئی بار آپ کو خالی جگہ صرف دے دی جاتی ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں مناسب لفظ لگا کر جو ہے وہ جملے مکمل کریں. اور کئی بار آپ کے سامنے الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور آپ کا تب جو ہے امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کون سا لفظ آپ چن کے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک صورتحال یہ ہے. تیسری صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ایک جملے کے ساتھ ایک سے زیادہ الفاظ دیے گئے ہوں تو ان میں سے جس لفظ کے لگانے سے بامعنی جملہ بنے وہ لفظ لگانا چاہیے. بامعنی یعنی جس کا کوئی معنی ہو وہ لفظ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کو ایک جیسے الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ کئی بار ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ان میں سے ایک ہی لفظ لگایا جاتا ہے. یعنی آپ کو دو یا دو سے زیادہ لفظ دے جاتے ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہوتے ہیں اور جن کے معنی جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ کا اس میں بھی امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ کا دیکھا جائے کہ آپ اس میں کون سا لفظ جو ہے وہ بہتر چن کر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تینوں صورتحال ہیں. یعنی آپ کو ان تینوں صورتحال میں جملے مکمل کرنے آنے چاہیے کہ آپ نے مکمل الفاظ کو آپ نے کس طرح جو ہے وہ ترتیب دینی ہے. آگے چلتے ہیں. اب ان جملوں کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں. نامکمل جملے ہیں ہمارے سامنے خالی جگہ. اب ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مکمل کیسے کرنا ہے اور اس کی آپ نے گھر میں جو ہے وہ مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس میں مشکل درپیش نہ ہو. سرگرمی ہے جملوں میں خالی جگہ پر کریں. پہلی دیکھیں, اللہ ڈیش ہے تو اللہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک ہے. دوسرا, غریبوں کی ڈیش کرو مدد کرو. تیسرا, وقت کی ڈیش کرو قدر کرو. چوتھا, تندرستی ہزار ڈیش ہے نعمت. پانچواں, صبح و شام دانت ڈیش کرو صاف کرو. یہ ہم نے پہلی صورتحال والے جو ہے وہ نامکمل جملے کیے ہیں کہ جس میں خالی جگہ پر کریں, جس میں آپ کو الفاظ نہیں دیے ہوئے, صرف آپ کو کہا ہے کہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. اب اگلی دونوں صورتحال جو ہیں وہ آپ گھر میں انہی جملوں کو ترتیب دیتے ہوئے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آسانی ہوگی, آپ کو نامکمل جملے حل کرنے آسان ہوں گے. آگے چلتے ہیں. مثبت جملے. مثبت جملے کہ بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے پڑھ کر یا سن کر بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے. پہلے ہم لوگ جملے کی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ, یعنی ایسے الفاظ کا جو ہے وہ ایک ترتیب ہے کہ جو آپ کو بات سن کر سمجھ کر اور بات ایک دوسرے کے ساتھ کر کے جو ہے وہ سمجھ آ جائے, اس کو ہم جملہ کہیں گے. مثبت جملے موجودہ زمانے میں استعمال ہونے والے یعنی جملے جن میں سوالیہ کا اور جس میں نہیں کا جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے اس کو ہم مثبت جملے کہیں گے. ٹھیک ہے, موجودہ زمانے میں استعمال ہونے والے ایسے جملے جن میں جو ہے وہ سوالیہ نہ ہو اور نہیں کا استعمال نہ کیا جائے, خالی سادہ جملے ہوں اور جس میں بس ختمہ لگا کر اس کو ختم کر دیا جائے, ان کو ہم مثبت جملے کہیں گے. آگے آئیے اس کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں تاکہ آپ کو مثبت جملے جو ہے وہ سمجھ آئیں. سرگرمی میں دیکھیں. پہلا, میں نے غریب کی مدد کی. ٹھیک ہے, یہ بالکل سادہ جملہ ہے, اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نہیں یا سوالیہ استعمال نہیں کیا گیا, اس لیے مثبت ہے. نمبر 2, ماں بچے سے پیار کرتی ہے. تیسرا, مالی پودوں کو پانی دیتا ہے. چوتھا, سچ بولنا اچھی عادت ہے. پانچواں, مل جل کر رہنا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ جو ہے وہ دیکھیں اور اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ مثبت جملے اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو ان کو بنائیں, ان کو لکھیں تاکہ آپ کی جو ہے ان مثبت جملوں سے جو ہے وہ آگاہی ہو. آگے ہیں منفی جملے.
منفی جملے میں دیکھیں، منفی جملے یعنی موجودہ زمانے میں استعمال ہونے والے ایسے جملے جس کے اندر آپ نہیں کا استعمال کریں گے، نہ کا استعمال کریں گے، تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ وہ منفی جملوں میں آئیں گے استعمال۔ آگے چلتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ مثبت جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں۔ پہلے جو ہے وہ اس کا میں مثبت والا بولوں گی، پھر اس کا جو ہے وہ منفی والا بولوں گی۔ آپ نے بھی اس طرح ہی جو ہے وہ گھر میں اس کی مشق کرنی ہے۔ پہلے آپ اس کا مثبت لکھیں، پھر آپ اس کو منفی میں تبدیل کریں۔ پہلا، میں نے غریب کی مدد کی، تو اس کو منفی میں ہم کیسے کریں گے؟ میں نے غریب کی مدد نہیں کی۔ دوسرا، ماں بچے سے پیار کرتی ہے، ماں بچے سے پیار نہیں کرتی ہے۔ تیسرا، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، مالی پودوں کو پانی نہیں دیتا ہے۔ چوتھا، سچ بولنا اچھی عادت نہیں ہے، اس کا مثبت ہم کریں گے سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ پانچواں، مل جل کر رہنا اچھی بات ہے، مل جل کر رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ جو ہیں وہ جملے لے کر، سادہ مثبت جملے لے کر ان کو منفی جملوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ کی جو ہے وہ مشق کافی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو کافی آسانی رہے گی۔ کہانی پیاسا کوا۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس کے پہلے اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہانی جو ہے وہ کس طرح لکھنی ہے۔ کہانی لکھنے کا سب سے پہلا اصول کیا ہوگا کہ ہم کہانی جو ہے وہ ہمیشہ موجودہ زمانے میں، یعنی موجودہ زمانے کے جملوں میں لکھی جائے گی۔ موجودہ زمانے کے جو ہے وہ جملے اس میں بنائے جائیں گے، یعنی ہم اس کے اندر جو ہے وہ ماضی کے جملے نہیں بنا سکتے، صرف موجودہ جملے جو ہیں وہ ہی بنائے جائیں گے۔ دوسرا، مناسب الفاظ کا استعمال کریں، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، صرف مناسب الفاظ کا استعمال کیے جائیں جس سے آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو اور دوسرے کو جو آپ کا جو ہے وہ چیک کرے گا اس کو بھی آسانی رہے۔ تیسرا، بار بار ایک جیسے الفاظ کا استعمال نہ کریں، یعنی ایک لفظ اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے تو دوسری یا تیسری بار اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس سے بہتر لفظ جو ہے وہ تلاش کیا جائے اور اس سے جو ہے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کا کوئی معنی ہو۔ چوتھا، کہانی کو خوش خط لکھیں، کہانی کو بہت جو ہے وہ صاف طریقے سے لکھیں، یعنی اگلا جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ کی اچھی لگے اور آپ کو خود بھی اپنا کام جو ہے وہ اچھا لگے۔ سرگرمی کیا ہے؟ آپ نے کہانی پیاسا کوا لکھنی ہے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بے شک آپ لکھ لیں، یا اگر آپ کو جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں سے سمجھ آئے تو آپ وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہانی پیاسا کوا جو ہے وہ لکھنی ہے۔ اس تصویر میں بھی جو ہے وہ آپ کو پیاسا کوا یہی ہے، کنکریاں جو ہے وہ ڈالتا ہے اور وہ پانی جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس طرح کی جملے آپ نے بنا کے آسان طریقے سے جو ہے وہ اپنے کہانی اپنی لکھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام لیکچر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ یہ عنوانات جو ہے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے، عنوانات کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ویڈیو کو جو ہے وہ بار بار آپ جو ہے وہ ٹیلی کر کے دیکھیں اور جو بھی آپ کو مشکل درپیش ہو اس کو جو ہے وہ بار بار سمجھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔